میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو 15 دن پہلے جو ہے وہ اتنے تذبذب کا شکار تھے کہ ان کی حالت یہ تھی، جس میں مڈل کلاس، جس میں سفید پوش لوگ، وہ یہ کہتے تھے کہ اپنے آنے والے دنوں کے لیے ہم کچھ نہ کچھ راشن لے کے یا اگر کچھ بھی جو ان کے پاس ہے اس کی جو ہے وہ کچھ کموڈٹیز، جو کھانے پینے کی ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں وہ لے کے رکھ لیں۔ اچھا، وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ جب وہ ہر روز ڈالر کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہر چیز ڈالر کے ساتھ، یعنی آپ کی گلی کے نکر پہ بیٹھا ہوا پکوڑے دینے والا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیٹرول سے لے کے گاڑیوں کے کرائے سے لے کے آپ کی سبزیوں کی دکانوں، آلو ٹماٹر صرف ہر چیز جو ہے وہ ان شارٹ یہ کہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ یہ جڑی ہوئی یقیناً جو ہے وہ کچھ اس کی جو ہے وہ ریئلٹیز بھی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ریئلٹیز سے کہیں پرے محض ایک آپ کہیں کہ ہیلا بہانہ لگا کے جو ہے وہ عوام کو لوٹنے کا ایک بہانہ بن جاتا ہے۔ اچھا، بہرحال پریشانی جو ہے وہ لوگوں کی یہ تھی، اور لوگ سسٹم کے اوپر سے اتنا اعتماد جو ہے وہ کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، ریاست کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کم ہوتا ہوا، دیکھیں کون ہے جو اس کو کنٹرول کرے گا۔ غریب سے غریب تر ہو رہے تھے، ہر انسان جو اس کی ایک اپنی کرنٹ حیثیت ہے، مالیت ہے، جو اس کی مطلب اس کی ایک ہیومن ویلیو کے علاوہ جو اس کی فائنینشیل ویلیو ہے، جو اس کے پاس کوئی چیزیں ہیں، پیسہ ہے، وہ ہر وقت باہر آنے والے دن کے ساتھ آپ کو کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا تھا اس ڈالر کی جو ہے وہ بلیک مارکیٹ کی وجہ سے۔ دوستو، پھر جو ہے وہ اس کے اوپر آرمی چیف نے نوٹس لیا، اور پھر جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی ساتھ ہوتے ہوئے دکھائی دیے، دو بڑی بڑی میٹنگز کراچی اور لاہور کے اندر ہوئی، اور پھر جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ان کو لگام جو ہے وہ ان کی کھینچنی ہے، ان کی جو ڈوریاں جو کھلی چھوڑی ہوئی ہیں، یا جو کھلی تھیں، یا انہوں نے خود کھلی کر لی اپنے طاقت کے وجہ سے، اپنے پیسے کی وجہ سے، یا اس جو ہمارے سسٹم کے اندر جو ہے وہ ان کے جو مہرے ہیں ان کی بدولت جو ہے وہ انہوں نے یہ سب کچھ حاصل کر لیا، یعنی اسٹیٹس کو کے ذریعے جو ہے وہ پاور اورینٹڈ جو ہے وہ فیوڈلسٹک سے لے کے انڈسٹریلسٹک تک جو سارے لوگ ان کے جو ارد گرد جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے حاصل کی۔ تو یہ سب کو جو ہے فیصلہ کر لیا گیا، اور آج آپ نے دیکھ لیا ڈالر جو ہے وہ اس وقت کے حالات یہ ہے کہ ڈالر فروش جو ہے وہ منہ چھپاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں، اور ڈالر جو ہے اپنا کسی طریقے سے وہ راہ تک رہے ہیں کہ کوئی ڈالر خریدنے کے لیے آئے۔ یہاں تک کہ اگر اس کی مثال اس طرح سے دی جائے کہ آوازیں دے دے کے بھی بلایا جائے اگر کسی کو کہ 290 روپے میں ڈالر لینے، وہ ڈالر جو 335 روپے تک چلا گیا تھا کہ آ جائیں، کوئی 290 میں لے لے، کوئی 85 میں لے لے، کوئی 80 میں لے لے، تو کوئی لینے والا اب نہیں نظر آتا۔ یہ دوستو آج کی حالات ہے جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ ہے پاکستان میں جاری اسمگلنگ، ڈالر مافیا، کرپٹ مافیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر اور ایسے جو دھیمک جو پاکستان کی معیشت کو چاٹ رہے ہیں، اس میں سے کسی بھی ایک ڈوری کو تھام کے، یعنی وہ اسمگلنگ کی بھی ہو سکتی ہے، وہ ذخیرہ اندوزی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کرپشن کی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اس طرح ہو سکتے ہیں۔ دوستو، ایک بات بارہا اس لیے دہراؤں گا کیونکہ بہت ضروری ہے، وہ ایک پیغام تھا کہ کراچی کے اندر اگر ایک بھی لیٹر جو ہے وہ ایرانی پیٹرول جو ہے وہ آتا ہے تو یہ بہتر نہیں ہوگا، اور وہ پیغام سب لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ گیا۔ یہ وہ پیغام تھا جو آرمی چیف کا پیغام تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے چیزیں بہت آگے تو بڑھتی ہوئی دکھائی دی، لیکن اب یہاں تک کی کہانی جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ تمام لوگ، جس میں آرمی چیف، پرائم منسٹر سے لے کے ہر وہ ایماندار شخص جو پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے عام عوام کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے جو بھی کچھ کر رہا ہے، وہ یقیناً جو ہے وہ سلوٹ اور خراج تحسین جو ہے وہ پیش کرنے کے لائق ہے۔ ان کی جو سروسز ہیں، خاص کر کے اس آپریشن کے اندر جو بھی لوگ اپنے پرفارم کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو نکیل ڈال رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کو سالوں سے، دہائیوں سے جو ہے وہ نکیل ڈالی ہوئی ہے، اب ان کا وقت ہے۔ سو دوستو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ سوالات ہیں، اس کے ساتھ سوالات جو ہیں، جو آج کی سب سے بڑی سوالات ہیں، جو یقیناً آپ اپنے آرمی چیف سے بھی کر سکتے ہیں، یقیناً آپ پرائم منسٹر سے بھی کر سکتے ہیں، یقیناً آپ ریاست پاکستان سے بھی کر سکتے ہیں، عام لوگ، کہ جس طرح سے جو ہے وہ یہ سب چیزیں ڈیولپمنٹ ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، اس کا فائدہ جو ہے وہ عوام کو جانا ضروری ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر اس طرح کی چیزیں کئی دفعہ ہو چکی ہیں، یعنی ڈالر کے اوپر اس طرح کے لوگ مافیاز کے اوپر جو وہ ہاتھ ڈالے گئے ہیں۔ نئی چیز آپ کیا کر سکتے ہیں، یا نئی چیز کے متلاشی عام عوام جو ہے وہ کیا ہے؟
وہ متلاشی اس بات کے ہیں کہ یہ ساری جو اتھارٹیز ہیں ہماری رسپیکٹڈ اتھارٹیز ہیں، یہ اس بات کو بھی میک شور کریں کہ اب جب یہ ڈالر جو ہے وہ اس 300 اوپر سے جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور آئی وش تو یہ کہ یہ 250 تک گر جائے، لیکن جو سچویشن نظر آ رہی ہے اگلے 15 دنوں کے اندر یہ تقریباً جو ہے وہ 275 تک جو ہے وہ 280 تک جو ہے وہ آ جائے گا۔ اگر ایسا ہے، اسی طریقے سے یہ سب کچھ ایسا ہو جاتا ہے، تو پوچھنا صرف یہ ہے، یا سوال صرف یہ ہے کہ عام بندے کو ریلیف جو ہے وہ ملے گی، تب جا کے جو ہے وہ یہ پوری سکسیسفل جو ہے وہ پریکٹس ہو سکے گی۔ یعنی آج تک جو نہیں ہوا، یعنی ہمارے ہاں آپ اور ہم یہ ذرا سوچیں کہ جب بھی جو ہے وہ کرایہ بڑھتا ہے تو کرایہ واپس نہیں آتا۔ پیٹرول بڑھ گیا نا، تو پیٹرول کی واپسی تو چلو بہرحال کسی نہ کسی کنڈیشن سے جو ہے وہ ہو گئی، لیکن اس وجہ سے جو مارکیٹ کے اندر جو مارکیٹ کے لوگ ہیں یا مارکیٹ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جو آلو بڑھاتے ہیں، جو پیٹرول کا کرایہ جو ہے وہ کراچی سے پنڈی تک بڑھاتے ہیں، جو پھر جو ہے وہ پنڈی سے فیصل آباد تک یا فیصل آباد سے ملتان تک بڑھاتے ہیں، وہ واپس نہیں آتے۔ عام چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ کموڈیٹیز جو سیل کرنے والی جو ایٹیبل اشیاء ہیں، ان کے اوپر جو کچھ بڑھتا ہے، جو شیمپو بڑھتا ہے، جو کوئی صرف بڑھتا ہے، جو کوئی جو ہے وہ ڈبل روٹی بڑھتی ہے، یہ واپس نہیں آتے۔ چینی نہیں واپس آتی، گندم نہیں واپس آتی، جو ہے وہ آٹا نہیں واپس آتا۔ یہ آج جو ہے وہ اس یعنی ڈالر کی مد کے اندر جو ریلیف لوگوں کو ملنا ہے، یہ ایک کامیابی ہوگی اور بڑی کامیابی ہوگی، جس سے پاکستان کے 24 نہیں تو 23.5 کروڑ عوام جو ہے وہ اس سے مستفید ہوں گے۔ یقیناً 24 ہوں گے، لیکن وہ 23.5 کروڑ عوام جو متلاشی ہیں اس چیز کے، جو دیکھ رہے ہیں، راہ تک رہے ہیں کہ کب ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیشن جو ہے وہ اس میں ملے گی، تو یہ ایک بڑا امتحان ہے۔ تو میں ان ساری اتھارٹیز سے یہ ایک جو ہے وہ ریکویسٹ ہے، اور یہ پاکستان کی آواز ہے کہ اس کے ذریعے ایک ساتھ میں پیرلل چینل یہ بھی چلایا جائے، جس طرح سے اپنی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جس طرح سے لوگوں کو، ان کرپٹ لوگوں کو، اسمگلروں کو، پاکستان کی جو ہے وہ چیزیں چرانے والوں کو، پاکستان کے پیسہ چرانے والوں کو، چھوٹی چھوٹی سیٹوں سے بڑی بڑی سیٹوں کے اندر جو ہے وہ گھپلے کرنے والوں کو، جنہوں نے بھی پاکستان کو یہ نقصان پہنچا، ان سب کو جو ہے وہ کلا کما ان کا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عوام کی ریلیف کے ذریعے ریلیف کے لیے ایسی فورسز جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہوگی، ناٹ اے ٹریڈیشنل فورس، ناٹ اے ڈپٹی کمشنر جس کا کام ہوگا کہ جی اس نے پرائس کی فکسنگ کرنی ہے۔ وہ فیل ہو چکے ہیں، وہ پاکستان کے اندر یقین کریں فیل ہو چکے ہیں، اے سیز، ان کے میجسٹریٹ سارے فیل ہو چکے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو کیوں دودھ لوگوں کو جو ہے وہ ہر دوسرے گھر کے اندر جو ہے وہ جعلی ملے؟ کیوں جو ہے وہ ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ کوئی معلوم ہی نہ ہو کہ آلو ٹماٹر جو ہے وہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اپنی ضروری سے بیچ دیتا ہے؟ کیوں جو ہے وہ آپ کی چکن جو آپ 1000 گرام کے پیسے دیتے ہیں وہ اس کا 900 گرام تولتے ہیں اور برملا تولتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو رائج العمل ہے؟ یہ دوستو، یہ سارا چیز جو ہے وہ ان کے لیے بھی ایک فورس کی جو ہے تشکیل دینی ہوگی۔ یقین کریں ایک ڈنڈا ان کو پھرنے کی ضرورت ہے، اس نظام کو پھرنے کی ضرورت ہے، اور یہ نظام جو ہے وہ اب اگلا سوال میرا، یہ دو میری جو ہے وہ بڑی بڑی چیزیں میرے آج کے جو ہے وہ ویلاگ کا حصہ تھی۔ جو پہلا حصہ کہ کیا کچھ جو ہے وہ کس طرح سے یہ ڈالر فروش جو ہے وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں ہمارے اقدامات کی وجہ سے، جو بڑے بڑے اقدامات جو ہے وہ ہونے، لیکن دوسرا جو ہے وہ عوام کیا سوچ رہی ہے، نیا کیا ہوگا؟ جو سالوں پہلے وعدے کیتے گئے، ڈالر کو پہلے بھی گرایا گیا، پکڑا گیا، اس طرح کی باتیں ہوئیں، ان کا کلا کما کیا گیا، اسمگلنگ کو روکنے کے لیے جو وہ کوشش کی گئی۔ نیا چیز یہ تھی کہ اب اس کو روکنے کے بعد جو ڈالر نیچے آ رہا ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عام لوگوں تک جانا چاہیے، یعنی ان کو جو ہے وہ ان کی ایٹیبل اشیاء سے لے کے جو ان کے ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں، ان کو سب کی سب جو ہے وہ اسی طریقے سے، اسی تناسب سے سستی بھی ملنی چاہیے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو اپنی ایک ایسی ٹیم تشکیل دینی ہوگی جو ان ایڈمنسٹریٹو کے جو لوگ ہیں یا ان کے اندر جو چھپی ہوئی کالی بھیڑیں ہیں ان سے الگ ہو، اور ان کا بھی جو ہے وہ بلکہ چہرہ جو ہے وہ فاش کر کے سامنے لوگوں کے لے کے آئے۔ جب عوام کو اس طرح سے ریلیف ملے تو ایک بہت بڑا تاثر جو ہے وہ ایسا کریٹ ہوگا جس سے سب لوگوں کا مورال بند ہوگا، اور وہ لوگ جو اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے، آئی ایم ٹیلنگ یو کہ ان کا مورال جو ہے وہ اس طرح سے دنوں کے اندر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، اتنا اوپر چلا جائے گا کہ عوام جو ہے وہ ان کو اپنی آنکھوں کے اوپر اٹھا لیں گے، پلکوں پہ بٹھا لیں گے۔ اب آئیے تیسری چیز جو ہے وہ تیسری بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ظاہری بات ہے لوگوں کا اب سوال یہ ہے، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے جس سے بات کرتے ہیں کہ ڈالر والے چھپ گئے ہیں، انڈر گراؤنڈ مارکیٹ میں چلے گئے ہیں، اسمگلر جو ہے وہ چھپ گئے ہیں، خود بتا دیا ہے اپنا جو ان کے
سہولت کار ہوتے تھے جو کسی ایڈمنسٹریشن کے اندر یا پھر جو ہے وہ مافیاز کے اندر جو ہے وہ خود ان کا جو کبھی بھی کوئی کام جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا. اگر وابڈا میں چوری ہوتی ہے تو وہ چوری کروانے والے جو ہے وہ خود وابڈا کے ملازمین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. گیس ہوتی ہے، کسی بھی اور طرح کی چیز جو ہے وہ ہوتی ہے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اب ایک طرف جب ان کو پکڑ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اب یہ کیا لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں جو عوام کی پلس ہے کہ 2 مہینے رک جاؤ، 2 مہینے سکون کر لو، پھر دیکھی جائے گی. ایسے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں آئیں اور چہیں. ہوا کا جھونکا آتا ہے، چلا جاتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی بڑا اناؤنس کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو تاجر ہیں، جو ذخیرہ مافیا ہے، وہ بھی اپنا یہی کہانیاں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بچ جاؤ اس سے. ٹھیک ہے نا، اگر آپ نے جو ہے وہ 1000 بوری چھپائی ہوئی ہے تو کہیں 100 بوری کہیں چلی بھی جاتی ہے، پکڑی بھی جاتی ہے تو خیر ہے، باقی جو ہے وہ کسی طریقے سے رکھ لو. یہ ساری چیزیں، یہ باتیں چل رہی ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ صرف 2 مہینے چل پائے گا. دس از مائی کوشچن. یہ 2 مہینے نہیں چلنا چاہیے. یہ پاکستان کی بقا ہے. کیا صرف پاکستان کی بقا 2 مہینے چاہتے ہیں وہ لوگ جو فیصلہ ساز ہیں؟ وہ چاہے کوئی بھی جو ہے کسی بھی کنسرن سے ہو، پاکستان کی ریاست سے ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں پاکستان کے جنہوں نے آگے آ کے حکومت سنبھالنی ہے، ان سے بھی یہ سوال ہے کہ یہ سب کچھ 2 مہینے نہیں چلنا چاہیے. یہ نظام جو ہے، یہ عدل کا نظام، انصاف کا نظام اور عام لوگوں کی فلاح کا نظام جو ہے وہ پاکستان کے ایک ایک سیکنڈ، جیسے انسان کی ایک ایک دھڑکن ہوتی ہے نا، ایک ایک سانس جو اس کو مل رہی ہوتی ہے، اسی طرح پاکستان کی ایک ایک سانس کے لیے پاکستان کو یہی نظام جو ہے وہ چاہیے ہوگا، جس میں کرپٹ لوگوں کو، اشرافیہ کو، وہ لوگ جو عوام کو چھینتے ہیں، مزدور کسانوں کا حق کھاتے ہیں، عام لوگوں کا حق کھاتے ہیں، ان کی جو ہے وہ ریلیف ہو سکے، تاکہ یہ ایک فلاحی ریاست، یہ ایک بہتر جو ہے وہ ملک جو ہے وہ بن کے سامنے آ جائے. دوستو، یہ خیالات بھی ہیں، یہ جو ہے وہ سوال بھی ہیں، اور ایک یہ عزم بھی ہے. اور ان لوگوں کو جو اس کے اوپر چلنے والے ہیں یا جو اس کے اوپر چل کے عوام کے لیے کرنے والے ہیں، ان کے لیے، ان کو زیادہ طاقت دینے کے لیے جو ہے وہ ایک قدم بھی ہے، ان کے لیے ایک نیا راستہ بھی ہے. اور یہ بھی ہے کہ عوام دیکھ رہے ہیں، اور عوام جو ہے وہ آپ لوگوں کی ہر اچھی چیز کو جو ہے وہ سلیوٹ کرنے اور اس کے لیے جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہوئے، جو کچھ بھی آپ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو دوستو، یہ ہمارے آج کا ویلاگ تھا. بس اب سمجھ لیجئے کہ یہ گیس چور، یہ بجلی چور، یہ ڈالر مافیا، یہ کالی منڈی مافیا، یہ جو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے، یہ جو بیوروکریسی سے لے کے جو پاکستان کی ایڈمنسٹریشن سائٹ میں یا پاکستان کے دوسرے جو ریاست کے دوسرے محکموں میں جو جھونکوں کی طرح جو ہے وہ چمڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ نظام کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، ان کے کلا کما کا وقت ہے. اس کے اندر تمام لوگ اپنا کردار ادا کریں. ایک ایک جگہ کے اوپر، ایک سٹریٹ کے اوپر جو ہے وہ، کل میں نے ایک ٹویٹ کیا، مجھے کچھ ٹرک نظر آئے کہیں پہ، تو میں نے وہ ٹویٹ کیا، and I sent it to چیف سیکرٹری CM، اس وجہ سے کہ آپ اپنا کم از کم ٹو میک اے کلیریفیکیشن فار دس، کہ ہر بندہ اپنی آنکھیں کھول کے دیکھے، اگر آپ کے ملک میں کچھ بھی غلط ہو رہا ہے تو اس کو انڈورس کرے. میرے ساتھ اگر آپ ہیں تو میرے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم لوگوں تک پہنچائے اور ہم ان برائیوں کا جو ہے وہ راستہ روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. سو دوستو، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.